سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ جو بارگاہ حسین میں نے پیش کیا اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ظاہراً دیکھنے میں ایک سر ہے، جسم کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، اور وہ سر بھی نیزے پر ہے، کٹنے والا کٹ گیا لیکن ختم نہیں ہوا، فنا نہیں ہوا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حسین آج بھی ہے، حسین آج بھی حسینیت بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا گھر میں، خیال آیا، ایسے ہی آئیڈیا آیا، اگر اس تصور پر کچھ لکھوں، عقیدہ اور ایمان تو ہے کہ حسین ہے، لیکن حسین ہے تو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آئیے، حسین زندہ ہے، موجود ہے، مٹا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہاں ہے؟ حسینیت ہے جہاں کا صحرا، حسینیت کو فنا نہیں ہے۔ ذرا جا کے جگاتا ہوں انشاءاللہ، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ حسینیت ہاں، حسینیت حسینیت ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کریں۔ حسینیت حسینیت حسین ہے، موجود ہے، اگر ہے تو کہاں ہے؟ حسینیت ہے جہاں کا صحرا، حسینیت کو فنا نہیں ہے۔ حسین جذبوں میں بس رہا ہے، حسین اب بھی گیا نہیں۔ حسین جذبوں میں بس رہا ہے، حسین جذبوں میں بس رہا ہے، حسین اب بھی گیا نہیں ہے۔ ذرا بول دے سارے جن کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، حسین اب بھی گیا نہیں ہے، حسین اب بھی گیا نہیں۔ آئیے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب حسین اب بھی ہے اور گیا بھی نہیں تو کہاں ہے؟ آئیے حسین کو تلاش کریں، حسین کہاں ہے؟ حسین وہ نور حق کے مثال میں ہے۔ جاگتے ہوئے سنے دو، ابھی تو محفل کا آغاز ہے، اب تھک تو نہیں؟ کہاں ہے حسین؟ وہ نور حق کے مثال میں ہے، وہ قدسیوں کے خیال میں ہے۔ سمجھ میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے تو ذرا مجھے تاثر دے دیں، امپریشن دے دیں کہ ہم بات سمجھ گئے۔ وہ نور حق کے مثال میں ہے، وہ قدسیوں کے خیال میں ہے، وہ جلوائے بے مثال میں ہے، کبھی سحر کے جمال میں ہے، کبھی وہ کرنوں کی چال میں ہے، کبھی سحر کے جمال میں ہے، کبھی وہ کرنوں کی چال میں ہے، کبھی وہ صبر و کمال میں ہے، کبھی وہ جرت کی ڈھال میں ہے۔ حسین اب بھی گیا نہیں ہے، حسین نہیں گیا تو کہاں ہے؟ کبھی سحر کے جمال میں ہے، کبھی وہ کرنوں کی چال میں ہے، کہیں وہ صبر و کمال میں ہے،
کہیں وہ جرت کی ڈھال میں ہے، کہیں خطیبوں کے قال میں ہے، کہیں فقیروں کے حال میں۔ حسین کہاں ہے؟ کبھی خطیبوں کے قال میں ہے، کبھی فقیروں کے حال میں ہے۔ حسین اب بھی گیا نہیں ہے، حسین اب بھی گیا نہیں ہے، کہیں وہ اشکوں کی دھار میں، کہیں وہ اشکوں کی دھار میں ہے، کہیں وہ حق کی پکار میں ہے، کہیں وہ رنگ بہار میں ہے، کہیں وفا کے حصار میں ہے۔ حسین اب بھی گیا نہیں ہے، کہیں وہ رنگ بہار میں ہے، کہیں وفا کے حصار میں ہے، کہیں غم سوگوار میں ہے، کہیں دلوں کے قرار میں ہے۔ آپ آئے ہو محبین حسین، ساری دنیا چھوڑ کے، معاملات چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، ذکر حسین سننے کے لیے۔ اے حسین کے محبین ذرا سننا حسین کہاں ہے؟ کہیں وہ رنگ بہار میں ہے، کہیں وفا کے حصار میں ہے، کہیں غم سوگوار میں ہے، کہیں دلوں کے قرار میں ہے۔ جہاں 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 غلاموں کی بھیڑ امڑے، جہاں غلاموں کی بھیڑ امڑے، وہ ان غلاموں کے پیار میں ہے۔ حسین کہاں ہے؟ جہاں غلاموں کی بھیڑ امڑے، وہ ان غلاموں کے پیار میں ہے۔ جہاں شہیدوں کا چمکتا ہو، وہ حیدری ذوالفقار میں ہے۔ جہاں غلاموں کی بھیڑ امڑے، وہ ان غلاموں، جہاں غلاموں کی بھیڑ امڑے، وہ ان غلاموں کے پیار میں ہے۔ جہاں یزیدوں کا چمکتا ہو، جہاں یزیدوں کا چمکتا ہو، وہ حیدری ذوالفقار میں ہے۔ حسین اب بھی گیا نہیں ہے۔ حسین کہاں ہے؟ حسین ڈھلتا ہے روشنی میں، حسین رہتا ہے آگہی میں، حسین تاباں ہے دلکشی میں، حسین بستا ہے دلبری میں، حسین انداز سروری میں، حسین منزل کی رہبری میں، کبھی جلال سکندری میں، کبھی وقار قلندری میں، کبھی جلال سکندری میں، کبھی وقار قلندری میں، کبھی وہ جذبوں کے پربتوں میں، کہیں چمکتا ہے روزنوں میں، کہیں مہکتا ہے گلشنوں میں، کہیں وہ روحوں کی راحتوں میں، کہیں وہ جگمگ ہے خلوتوں میں، کہیں وہ روشن ہے جلوتوں میں، اور توجہ، کہیں وہ جگمگ ہے جلوتوں میں، کہیں وہ روشن ہے خلوتوں میں، کہیں ملے مہربانیوں میں، کہیں خدا کی نشانیوں میں، کہیں ملے مہربانیوں میں، کہیں خدا کی نشانیوں میں، کہیں ندی کی روانیوں میں، کبھی وہ آنکھوں کے پانیوں میں۔ حسین اب بھی گیا نہیں ہے، کہیں ملے مہربانیوں میں، کہیں خدا کی نشانیوں میں، کہیں ندی کی روانیوں میں، کہیں وہ آنکھوں کے پانیوں میں، کہیں زمانے میں آج تیرا یزید کوئی نشان نہیں ہے، کہیں زمانے میں آج تیرا یزید کوئی نشان نہیں ہے۔ نگر نگر میں گلی گلی میں حسین اب بھی کہاں؟ نگر نگر میں گلی گلی میں حسین اب بھی کہاں نہیں ہے۔ حسین اب بھی گیا نہیں ہے، حسین اب بھی گیا نہیں ہے، حسین اب بھی گیا نہیں۔ حاضرین گرامی ابھی حسین کی جلوہ گری میں کچھ دن باقی ہیں، حسین ابھی آنے والا۔ تاجدار کائنات نے ملکہ کائنات سے فرمایا بیٹی تیرے چہرے پر ایک عجیب نور دیکھ رہا ہوں، ایک عجیب اجالا ہے، ایک عجیب روشنی ہے۔ فرمایا کہ سن بیٹی فاطمہ، عن قریب اللہ پاک
تجھے ایک بیٹا عطا فرمانے والا انی ارا فی مقدم وجہک ضوءا و نورا وسطنی دینا حجتا لہذا الخالق. فرمایا کہ ان قریب اللہ پاک ایک بیٹا تجھے عطا فرمانے والا ہے، اور وہ بیٹا اس مخلوق میں خدا کی حجت ہوگا، خدا کی حجت ہوگا، اس کی نشانی ہوگا. اب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی عرض کرتی ہیں بابا میں بھی کچھ کہوں. فرمایا کہو بھی. اب فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں کہ انی لما حملت بھی کنت لا احتاج فی لیلۃ الظلماء الی مصباح. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب سے حسین میرے وجود کا حصہ بنا ہے، جب سے حسین میرے بدن مقدس میں آیا ہے، فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب شام کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں، جب شام تاریک ہو کر رات میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو عرض کی کہ بابا حضور مجھے رات کے اندھیرے میں کبھی بھی چراغ جلانے کی ضرورت. ادھر رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ادھر میرے وجود سے حسین کا نور جلتا ہے. سبحان اللہ. یہ حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ حسین اس کی جلوہ گری کہ ایام قریب ہے. حاضر محترم جب طویل واقعہ صرف ایک جملہ جامع المعجزات کی روایت. جب حسین آئے فرشتوں سے بھی نہیں رہا گیا آسمانوں کا، حسین کو دیکھنے اور مبارک دینے گرے فاطمہ الزہرا پہ آ گئے. قطاریں لگی ہوئی ہیں، 4,24,000 فرشتے گروہ در گروہ آتے رہے اور حسین کے آنے کی خوشیاں مناتے. یہ حسین کی جلوہ گری ہے. علامہ عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ جب رات کے اندھیرے میں کہیں حسین بیٹھتے تھے تو پیشانی سے وہ نور نکلتا تھا کہ در و دیوار روشن ہو جاتا. یہ ہے حسین. حضرت معین بہادر کاشفی فرماتے ہیں کہ رات مدینہ کی تاریک گلیوں میں رات کو جب حسین نکلتے وجود حسین سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ساتھ چلنے والے نور حسین سے اپنے راستے دیکھ لیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. ایک راوی کہتا ہے میدان کربلا میں جب امام علی مقام علیہ السلام کا سر کٹ گیا، کہتا ہے کہ کٹے ہوئے سر پر جب میری پہلی نگاہ پڑی تو چہرہ حسین سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ میری آنکھیں چہرہ حسین پہ ٹھہر نہ سکی. یہ ہے حسن و جمال حسین. آپ تاجدار کائنات تشریف لاتے ہیں، حسین آ گئے، جلوہ گری ہو گئی. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہے کائنات کے والی نے فرمایا لاؤ میرا بیٹا مجھے. نواسا نہیں کہا، کیا کہا؟ لاؤ میرا بیٹا مجھے دو. اور سنیے عرض کرتی ہے آقا ابھی تک ہم نے ولادت کے بعد حسین کو غسل نہیں دیا، ابھی تک حسین کی تنظیف نہیں ہوئی. اپنی ولادت کے بعد ابھی حسین کو ہم نے غسل نہیں دیا. اب تھوڑا سا انتظار فرما لیں، ہم حسین کو غسل دے دیں پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب سنو جملہ کائنات کے والی کا. آپ نے ارشاد فرمایا انت تنظفینہ ان اللہ قد نظفہ وطہرہ. فرمایا کہ تم غسل دے کر میرے حسین کو پاک کرو گی. حسین کو پاک ہونے کے لیے کسی غسل کی ضرورت نہیں ہے. رب نے حسین کو بھیجا بھی.
حسین آیا ہی پاک ہے، آیا ہی پاک ہے۔ لوگوں یہ اہل بیت کی جلوہ گریاں ہیں۔ ہمارے بچے پیدا ہو، ہماری نسلیں پیدا ہو، انسانیت کی اولاد پیدا ہو تو شریعت کہتی ہے ماں 40 دن تک ناپاک، بچہ ناپاک، ماں کا لباس ناپاک، وہ جگہ ناپاک۔ یہ تو ہم ہیں، ہماری ولادتوں کے سلسلے ہیں۔ ہے وہ اہل بیت ہیں، ان کا آنا کیسا آنا، اہل بیت کی جلوہ گریاں کیسی جلوہ گریاں ہیں۔ ادھر تاجدار کائنات آتے ہیں، پیدا ہوتے ہی رب کے حضور سجدے میں۔ اب بتائیں سجدہ کبھی ناپاکی کی حالت میں ہو سکتا ہے؟ یہ جو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اس کا مطلب ہے رب نے مصطفیٰ کو پاک بھیجا ہے۔ فاطمہ الزہرا جب ہونے لگتی ہے، آواز آتی ہے، بیٹیاں لگ جاتی ہیں، اے مریم، اے آسیہ، اے ہاجرہ، اے کلثوم، جاؤ خدیجہ کی خدمت میں مصروف ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی رفت جگر بطول فاطمہ الزہرا جو، وہ فاطمہ جو زکیہ راضیہ بن کے آئی، زکیہ بن کے آئی، مرضیہ بن کے آئی، وہ فاطمہ الزہرا جو دنیا میں آ کر بطول نہیں ہوئی، جو پیدا ہوئی تھی تو بطول تھی۔ بطول کا معنی کیا ہے؟ جو ناپاکی سے دور ہو، جو ناپاکی سے دور ہو، جو پاک ہو۔ ادھر علی سے خدا کی جلوہ گریاں اپنے بیت کے آنے، اہل بیت کی جلوہ گریاں ہیں۔ ادھر علی آنے لگتے ہیں، فاطمہ بنت اسد شہر حرم میں ہے، حالت طواف میں ہے، چوتھا چکر ہے کعبے کا، ولادت کے آثار شروع ہو گئے، ولادت کے آثار شروع ہو گئے، خیال آیا ولادت کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اب کیا کروں؟ پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، ذرا جملے میں غور کیجیے گا توجہ، اب کیا کروں؟ گھر دور ہے، اب کیسے پہنچوں؟ ولادت کے آثار قریب ہیں، گھر بھی دور ہے، گھر بھی دور ہے، جا نہیں سکتی، میں کیا کروں؟ آواز آتی ہے فاطمہ بنت اسد، گھبرا نہیں، تیرا گھر دور ہے، میرا تیرا گھر دور ہے، میرا کعبے کے اندر جلوہ گری ہوتی ہے۔ ادھر حسن آتے ہیں، حسن کا بچپن کیسا ہے؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں حسن کی شان یہ ہے، لیتے جھولے میں ہوتے تھے، نگاہ لوح محفوظ تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ام المومنین سے کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ کا مقام پوچھنے والے سن، فاطمہ تو وہ ہے ظہر کے وقت حسن پیدا ہوئے۔ کس وقت؟ ظہر کے وقت حسن مجتبیٰ کی جلوہ گری ہوئی، عصر کے وقت فاطمہ مصلی پر رب کے حضور سجدہ، عصر کے وقت فاطمہ مصلی پر، یہ اہل بیت ہیں۔ قرآن بولا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے، اس دفعہ بول دیں ناپاکی کو دور کر۔ بہت ساری آوازیں میں نے ترجمہ سنا ہے، اس لیے میں نے سوال کیا، جو تم سے ناپاکی کو دور آپ نے کہا کر دیا یا کر دے، یہ ہے وہ ترجمہ جو آج تک آپ علماء سے سنتے آئے۔ آپ نے کہا، اس لیے میں نے پوچھا تھا، بہت سی آوازیں آئیں تم سے ناپاکی کو دور کر دیا، آپ اس لیے بولے کہ آپ نے سنا ہی یہی ہے ترجمہ، ناپاکی کو دور کر دے، دور کر دے۔ سنیے اللہ نے ارادہ فرما دیا، اللہ ارادہ فرماتا ہے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے، عموماً ترجمہ یہی کیا جاتا، ناپاکی کو دور کر دے۔
مگر سنیے یہ ترجمہ روح طہارت اہل بیت کے شایان شان نہیں، یہ ترجمہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے، یہ ترجمہ روح طہارت اہل بیت کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر آپ ترجمہ یہ کرو گے کہ ناپاکی کو دور کر دے، جملے پہ توجہ، عقیدہ اہل بیت کے حوالے سے اگر آپ ترجمہ یہ کرو گے کہ ناپاکی کو دور کر دے، دور کر دے، اس سے جہالت یہ وہم اٹھا سکتی ہے، اس سے یہ جہالت یہ سوال اٹھا سکتی ہے کہ دور تو اسے کیا جاتا ہے جو پاس ہو۔ علماء کی مجلس الحمدللہ حضور شاہ صاحب قبلہ سے فیض اٹھانے والے عظیم طلباء درسیات کے وہ بھی موجود ہیں، ذرا توجہ، وہم آتا ہے، خیال آتا ہے، اگر ترجمہ یہ کرو گے اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا یا کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ ناپاکی تھی تو دور کی۔ یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں، دیکھیں، میں اگر یہ کہوں یہ مائک مجھ سے دور کر دو، اس کا مطلب ہے کہ یہ مائک میرے پاس ہے۔ اگر میں یہ کہوں یہ ڈائس مجھ سے دور کر دو، اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائس میرے پاس ہے۔ دور کر دے، کیا مطلب؟ یا ترجمہ کر دیا یا کر دے نہیں ہے، لیو بات کیوں کہ یہ ترجمہ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، روح طہارت اہل بیت کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اب ترجمہ ہے کیا؟ ترجمہ یہ ہے، اہل بیت اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے، اللہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے۔ پہلی بات ہے سمجھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، عنکم ہے، منکم نہیں ہے۔ یہ طلبہ سمجھ رہے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، عن ہے، من نہیں ہے۔ من جہاں استعمال ہوتا ہے وہ چیز کسی چیز کا حصہ ہوتی ہے، کسی چیز کا پارٹ بنتی ہے، کسی چیز کا جز ہوتا ہے۔ جیسے خلقتنی من نار، اے اللہ میں نے سجدہ نہیں کیوں نہیں کیا سجدہ؟ مولا کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان آگ کا حصہ ہے۔ خلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ آدم مٹی کا حصہ ہے۔ من جہاں آئے گا حصہ بنے گا۔ اور علماء نے لکھا عن کا ایک استعمال عن للبعد، یہ طلبہ سمجھ رہے ہیں، عن للبعد، عن دوری کے لیے آتا ہے، عن ڈسٹنس کے لیے آتا ہے، عن فاصلے کے لیے آتا ہے، عن کسی چیز کو جدا ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ لوگوں اگر خدا نخواستہ اگر ناپاکی کا کوئی تصور ہوتا، عنکم نہ ہوتا، منکم ہوتا، مگر منکم نہیں، عن ہے، عن دوری کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ عن پکار کر کہہ رہا ہے، لوگوں یہ کبھی نہ کہنا ناپاکی دور کی ہے، رب نے ناپاکی اہل بیت سے ہمیشہ سے دور ناپاکی کو رکھا ہی نہیں ہے۔ ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اب ارادے پر بھی سمجھیں، آپ پاک ہوتے ہیں، آپ نے حج کیا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے پاک ہو گئے، آپ کی لفظیں معاف ہو گئے، آپ حج کر کے پاک ہوئے۔
آپ نمازیں پڑھ کے پاک ہوئے، آپ زکاتیں دے کے پاک ہوئے، آپ روزے رکھ کے پاک ہوئے، آپ نیکیاں کر کے پاک ہوئے۔ لوگوں، یہ لوگ اپنے عمل سے پاک ہوتے ہیں۔ جب کوئی پاک ہوتا ہے اس میں اس کا عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، لوگوں جب تم پاک ہوتے ہو تو وہ تمہارا عمل ہوتا ہے۔ اہل بیت اپنے کسی عمل سے پاک نہیں ہوئے، یہ رب نے بہت سی باتیں ہیں مگر ابھی بس تمہیں پوائنٹ بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں، تفصیلات بہت ہیں، نکات بہت ہیں، مگر ہلکا ہلکا ٹچ، کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے، آگے بھی پہنچنا ہے۔ ذرا توجہ، زیادہ وقت نہیں، جتنا بھی وقت ہے ذرا توجہات مقبول کر کے رکھیں۔ اب اگلی بات، یہ جو میں نے ترجمہ کیا، ناپاکی کو دور رکھا، ناپاکی کو دور بولتے ہیں، ناپاکی کو دور رکھا۔ کیا قرآن میں بھی ناپاکی سے دور رکھنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ آپ قرآن سے دلیل لیتے ہیں، یہ طہارا جو طہر و تطہیر بابے تفیق، یہ پاک کرنے پاک رکھنے دونوں معنی میں، مگر یہاں پاک کرنے کے معنی میں نہیں، پاک بولے پاک رکھنے کے معنی میں، پاک رکھنے کے معنی میں بھی طہارا جو طہر کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے دلیل قرآن سے، وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے، اے ابراہیم و اسماعیل، یہ جو کعبہ بنایا ہے اسے اب پاک کر دو، رکھنا ہے۔ کیا بات، اگر معنی یہ کرو گے کہ اسے پاک کر دو تو نبی کی طہارت پر سوال پیدا ہوگا۔ یہاں ترجمہ پاک کرو نہیں ہے، یہاں ترجمہ ہے یہ جو بنایا ہے اسے اب پاک ہی رکھنا، اسے رکھنا پاک۔ وہاں تو نجاست کا تصور بھی نہیں ہے، بنانے والے ابراہیم پاک، پتھر پکڑانے والے اسماعیل پاک، پتھر پاک، گارا پاک، ماحول پاک، زمین پاک، جب بنانے والے بھی پاک ہے، بننے والا بھی پاک ہے، ماحول بھی پاک ہے، زمین بھی پاک ہے، تو پاک کرو کا مطلب، تو پاک کرو کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی ہے اے ابراہیم، اور ابراہیم کی وساطت سے نسل انسانی، اور ابراہیم کے پیروکاروں کو پیغام ہے یہ پاک ہے، اس کی پاکی قائم رکھنا۔ اگلی آیت کریمہ دلیل پاک رکھنے کے معنی میں، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ تو جنت میں تمہاری بیویاں ہوں گی، یہ جو حوریں ہیں قرآن کہتا ہے یہ تمہاری پاک بیویاں ہیں۔ مطہرہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، پاک کی ہوئی یا پاک رکھی ہوئی۔ اگر ترجمہ یہ کرو گے پاک کی ہوئی تو وہ تو جنت میں رہتی ہے، وہ تو جنت میں رہتی ہے۔ اگر ترجمہ کرو گے پاک کی ہوئی تو نجاست کا تصور، اور جنت میں نجاست کا تصور بھی نہیں ہے۔ جنت میں نجاست کہاں؟ جنت میں طہارت ہی طہارت۔ اس کا مطلب ہے ترجمہ پاک کی گئی نہیں بلکہ پاک، بولے پاک رکھی ہوئی، جنہیں رکھا ہی پاک ہے، تو وہ جب سے بنی ہے پاک ہے۔ حوریں، جملے میں غور کیجئے، جو حوریں جب سے بنی ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو جنت میں رہنے والی حوریں جب سے بنی ہو اور وہ پاک ہو تو جو اللہ کے نور کی آغوش میں رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کے صدقے میں جنتیں تقسیم ہوتی ہیں، ان کی سعادت کا عالم کیا ہوگا؟ اب آئیے اگلی اہم بات قد ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں، توجہ۔ ریجس کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھیں تفسیر، بعض کہتے ہیں کہ ریجس کا معنی کفر ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ ریجس کہتے ہیں شرک کو،
بعض کہتے ہیں ریجس کا معنی، یہ بڑی ہم بات کرنے لگا ہوں توجہ، بعض کہتے ہیں کہ ریجس کا معنی ہے گناہ کبیرہ، بعض کہتے ہیں ریجس کا معنی چھوٹے گناہ بھی ریجس کہتے ہیں بعض، اور بعض کہتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں اگر کوئی شک بھی پیدا ہو جائے تو یہ شک بھی ریجس ہے۔ یہ ریجس کا معنی ہے ناپاکی، غلاظت، گندگی۔ یہ ریجس کی مختلف تعبیرات مفسرین نے بیان فرمائی۔ اب آئیے ریجس کا جامع مفہوم کیا؟ یہ بات سمجھنے والی، ریجس کا جامع مفہوم نمبر 1، 3 چیزیں ریجس ہیں۔ کتنی؟ بول دیں کتنی؟ ابھی انشاءاللہ ہم سارے علی کے ملنگ ہیں، دھمال ڈالیں گے انشاءاللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حسین کی بارگاہ میں۔ یہ باتیں ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، اس لیے آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ نظر ریجس کی 3 قسمیں ہیں، 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 توجہ، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ خیال ریجس ہے جو اہل بیت سے دور رہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، ہر وہ عقیدہ ریجس ہے جو اہل بیت سے، چونکہ ناپاکی کو تو قریب ہی نہیں آنے دیا، ہر وہ عقیدہ ریجس ہے جو اہل بیت سے، بولے جو اہل بیت سے دور ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہر وہ عمل اور وہ کام بھی ریجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ نمبر 3، تیار ہے سننے کے لیے؟ تیار ہے؟ ہر وہ بندہ بھی ریجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ ہر وہ انسان بھی، بولے کیا ہے؟ ہر وہ انسان بھی ریجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ اگر داڑھی رکھ کر امامے پہن کر رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھ کر واعظ بھی ہو، خطاب بھی ہو، کتاب بھی ہو، نصیحت بھی ہو، تقریریں بھی ہوں، مدرسے بھی ہوں، مدرس بھی ہو، معلم بھی ہو، جو کچھ امام بھی ہو، مولوی بھی ہو، اگر منبر پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میدان کربلا میں یزید امیر المومنین تھا، یزید حق پر تھا، یزید شہزادہ تھا، یزید صحابی تھا، یزید جنتی تھا، لوگوں جو ایسا کہتا ہے وہ شرعی حلیہ رکھ کر خدا کی قسم کو مولوی، ایسا مولوی بھی ریجس ہے، ایسا واعظ بھی ریجس ہے، ایسا مصنف بھی ریجس ہے۔ اگر یہ ریجس نہ ہوتا تو اہل بیت سے بغض رکھتا، اہل بیت سے بغض، اور یہ جو اہل بیت سے بغض ہے، اے نادانوں ذرا ایک لمحہ رک کر یہ سوچ لینا، یہ جو تمہارے عقیدے ہیں، یہ جو تمہارے نظریے ہیں، یہ جو علی کے خلاف بغض ہے تمہارا، یہ جو اہل بیت کے خلاف تمہارا بغض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نجاست تمہیں اہل بیت کے قریب آنے ہی نہیں دی؟ کیا بات، کیا بات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اندر غلاظت ہے، اندر نجاست ہے؟ غلاظت نہ ہوتی تو علی علی کرتا نظر آتا، نجاست نہ ہوتی حسین حسین کرتا نظر آتا۔ یہ جو فضولیات لغویات بکواسیات ہے، یہ بتاتا ہے لوگوں میں بھی ریجس ہوں۔ میں پاک ہوتا تو میری زبان پر پاکوں کا نام نہ ہوتا،
اردو میں نادا فرق نہ اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت آپ یزیدیوں کی یہ نسل تیری شہنشاہ مشرق ہے نہ میرا. ایسے نہیں سناؤں گا, ذرا مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دے. اردو میں نادا فرق نہ اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت یزیدیوں کی یہ نسل تیری شہنشاہ مشرق ہے نہ میرا. خدا کی لعنت تیرا مقدر, خدا کی رحمت میرا نصیبہ, مجھے تو منظور ہے یہ سودا یزید تیرا. بات آپ کو پتہ نہیں ہے شاید, بات بہت دور تک پہنچائی ہے اللہ کے پیغمبر نے. اٹھا کے دیکھو روح البیان, علامہ اسماعیل حقی یہ روایت روح البیان میں نقل کی. حضور فرماتے ہیں علی سے بغض رکھنے والا, علی سے بغض رکھنے والا اس کی 3 حالتیں. کتنی؟ 3 حالت. بولے کتنی؟ 3 حالتوں میں, ڈیٹیل میں نہیں جاتا. 3 حالتوں میں ایک حالت یہ ہے کہ اس کی پیدائش پاک نہیں. ممکن حد تک مہذب لفظوں میں بات کر رہا ہوں, اس کی پیدائش پاک نہیں ہے. محدثین نے نقل کی یہ فرمان ہے میرے مصطفیٰ کا, علی سے بغض رکھنے والے کی پیدائش پاک, بولے پیدائش پاک نہیں ہے. سنیے یہ کیوں بغض علی سے دل بھرا. اس حدیث پاک کو میں نے اپنے شعر میں اس طرح قلم بند کیا, ذرا توجہ. یہ کیوں بغض علی سے دل بھرا ہے, یہ کیوں ذکر علی سے دوریاں ہیں. توجہ ہے, یہ کیوں بغض علی سے دل بھرا ہے, یہ کیوں ذکر علی سے دوریاں ہیں. لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی, لہو خالص, یہ کیوں بغض علی سے دل بھرا ہے, یہ کیوں ذکر علی سے دوریاں ہیں. لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی, تمہاری معذری مجبوریاں. لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی, تمہاری معذری مجبوریاں. اب توجہ, حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی. میں پتھروں کو نہیں سنا رہا, اللہ اکبر, کیا بات. اہل بیت کے عاشقوں کو سنا رہا ہوں. توجہ, حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی, بولے زبان اچھی نہیں ہوتی. زبان ہوتی تو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی. اور سنو سنو سنو, حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی, زبان ہوتی تو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی. ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے, واہ واہ, جاگے 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 جاگے, واہ واہ. حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی, زبان ہوگی تو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی. ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے, نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی. اب کیا یہ نجاست ہے, ہو نجاست اور کرے علی علی, یہ ہو نہیں سکتا. خدا کی قسم, میری ایک بات, میرا اپنا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. جب عاشق علی کا نعرہ لگاتے ہیں نا تو میں ایک جملہ بولتا ہوں, لوگوں جب تم حسین کے بابا کا نعرہ لگاتے ہو, کہ علی کا نعرہ تمہیں کیا دیتا ہے, تمہیں کیا دیتا ہے. سنو, جب کوئی علی کا نعرہ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو علی کا نعرہ اس کی ماں کو طہارت کی سند دیتا ہے.
ہائے ہائے واہ 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 کیا اب سمجھ آیا علی کا نعرہ لگانا کیوں ضروری ہے؟ خدا کی قسم ادھر تم علی کی بلندی کا اعلان کرتے ہو، ادھر علی کا نعرہ تمہاری آقی پاکی کا اعلان کرتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یہ حسین کا بابا ہے۔ کون حسین؟ اب اپنی گفتگو کو سردار صاحب آ گئے، صابر صاحب بیٹھ کر صبر فرما رہے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں۔ اللہ کو سلام کیا پہلے والا شعر دوبارہ پڑھ دیں۔ کون سا؟ یہ جو ماں والا ہے کافی ہے، میسج پہنچانا مقصود ہوتا ہے، بار بار شیخ اچھا ٹھیک ہے۔ زبان حدوں میں جو نہیں، حدوں میں جو نہیں رہتی، زبان اچھی نہیں ہوتی۔ حدوں میں جو نہیں رہتی، زبان اچھی نہیں ہوتی۔ زبان ہوگی تو تاثیر بیان بول گئے، اچھی نہیں ہے زبان ہوگی تو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بھول رکھتا ہے، ہائے ہائے ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ ہائے 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 واہ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے، نبی کہتے ہیں اس بچے ماں اچھی نہیں ہے ہائے آئیے حسین جلوہ گر ہوا۔ کون حسین؟ اب میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، سفر میرا آگے طویل ہے، شور کوٹ پہنچنا ہے۔ اختتام کی طرف آ رہا ہوں، پھر کبھی شاہ صاحب نے نظر کرم فرمائی ہم دونوں پر، آپ کو سننے کے لیے، مجھے سنانے کے لیے، تو انشاءاللہ پھر ڈیٹیل سے بات ہو جائے گی۔ سنیے حسین، کون حسین؟ حسین کا ذکر سننے آئے ہو، آؤ میں حسین کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں۔ ہائے ڈیفینیشن حسین کی ڈیفینیشن، شاہد بھائی ذرا توجہ، آپ کے ذوق کی بات ہے۔ یہ فرمائش آ گئی، نادر نہیں سنائیے۔ اچھا چلیے انشاءاللہ۔ حسین کیا ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حسین کی ڈیفینیشن جب آپ آئے ہیں تو جاننا ضروری بھی تو ہے نا کہ حسین ہے کیا؟ پہلی ڈیفینیشن حسین کی کیا؟ سنیے حسین کون ہے، حسین کی ڈیفینیشن، حسین کی تعریف کیا ہے، حسین کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں، ذرا جا کے سنیے گا، جا کے سنیے گا ذرا حسین کیا ہے۔ حسین کون ہے؟ جو ظلم کی گھٹا، جبر کی ہوا، پیاس کے صحرا، برستے لیسوں، خون کی دھاروں اور چمکتی تلواروں، 6 لفظ بولے، یہ سن لے پھر سناتا ہوں حسین کیا ہے۔ دوبارہ، جو ظلم کی گھٹاؤ، پیاس کے صحراؤ، جبر کی ہواؤں، برستے نیزوں، خون کی دھاروں اور چلتی تلواروں کے اندر سے دین کو اپنی پناہ میں لے کے نکل جائے اسے۔ واہ 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 نعرہ حسین، نعرہ حسین،
ظلم کی گھٹاؤ، پیاس کے صحراؤ، جبر کی ہواؤں، برستے نیزوں، خون کے دھاروں، چمکتی تلواروں کے اندر سے دین کو اپنی پناہ میں لے کے نکل جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب آؤ حسین کی دوسری ڈیفینیشن، حسین کون ہے؟ حسین کسے کہتے ہیں؟ سنیے، جس طرح پانی کے سمندر ہوتے ہیں، کون سے؟ پانی کے سمندر ہوتے ہیں، اسی طرح پیاس کے سمندر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیاس کے سمندر بھی ہوتے ہیں۔ صبح اگر پیاس کے سمندروں کی سمجھ نہ آئے تو 61 ہجری 10 محرم کا دن میدان کربلا ہو دے گا۔ حسین کون ہے؟ جو پیاس کے سمندر پی تو جو ہے، میں پہلے آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھوں گا پھر سنوں گا، میں نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ میری ادھی رات کی کمائی ہے، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، رگ رگ نچڑتی ہے جب چیزیں تخلیق ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا نہیں ہوتا کیا؟ بیٹھے ہیں صاحب طرف شاعر بھی ہے، ان سے پوچھو جب کوئی چیز کریٹ کرنی ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ حسین کون ہے؟ جو خون، جو پیاس کے سمندر پی کر صبح قیامت تک نانے کے دین کی رگ رگ کو سیراب کر جائے۔ جو خود پیاس کے سمندر پی صبح قیامت تک نانا کے دین کی رگ رگ کو سیراب کر جائے، اسے ہاں فاطمہ کا لال حسین ہے۔ دو ڈیفینیشن۔ تیسری ڈیفینیشن، حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ بڑی اچھی بات کرنے توجہ ہے، توجہ ہے۔ ہزاروں جدید، ان کا ارادہ، ان کی خواہش، ان کی فوج، ان کے نیزے، ان کے اسلحے، ان کی تلواریں، ایک ہی مقصد، حسین کی گردن جھکاؤ، حسین کا سر جھکاؤ۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ جس کے سر کو جھکانے کی کوشش کرنے والے خود اس کے سر کو بلند کر کے پھر رہے ہو۔ میں نے ایک جملہ کہیں بولا تھا، کوئی اور جملہ تھا، کسی مقام پر وہاں ایک صاحب اٹھے، وہ کہتے ہیں لوگوں مجھے آپ پر حیرت ہوئی ہے، یہ جملہ اگر لکھنؤ میں بولا جاتا تو لاشیں اٹھتی۔ گہرائی میں کون ہے حسین؟ جس کے سر کو جھکانے کی جدوجہد کرنے والے خود اس کا سر بلند کر کے پھر رہے ہو، اسے حسین آخری اور بھی ہے لیکن پھر کبھی انشاءاللہ آخری ڈیفینیشن۔ اچھا ایک اور سن لیں، حسین کا یزید کے تخت کو ہلا دینے والے، یزید کے تخت
کو ہلا دینے والی یزید کے دربار کی بنیادیں، یزید کے دربار کی بنیادیں ہلا دینے اور تخت کو لرزا دینے والی زینب کی آواز کی دھمک کو حسین، ہائے ہائے ہائے، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات۔ حسین کون ہے؟ آخری تعریف، توجہ، دنیا میں بڑے بڑے حسین آئے، دنیا میں بڑے بڑے حسین کو حسین رہنے کے لیے حسن کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ حسن کی ضرورت ہے۔ حسین رہنے کے لیے باغپن کا محتاج ہے، جمال کا محتاج ہے، سرسبزی کا محتاج ہے، شادابی کا محتاج ہے، صحت کا محتاج ہے، رنگ کا محتاج ہے، روپ کا محتاج ہے۔ ارے لوگوں، جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ بنیاد بندی کنسپٹ کی سنیے، جو حسن کا محتاج، جو حسن کا محتاج، جو حسن کا محتاج اسے حسین کہتے ہیں۔ حسن جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ بہت کچھ ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، بہت کچھ، مگر ابھی اجازت، بس ایک فرمائش آئی ہے جو پوری کرتا ہوں۔ نادر علی کی فرمائش ہے، علی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نادر علی کا ورد کرو یہ غم ڈر کیا۔ میں نے ایسے نہیں سنانا، مجھے ایک دوسرے پر پتہ چلنا چاہیے کہ حسین کے عاشق، علی کے عاشق یہاں نہیں ہیں، ان کا ایک قدم کربلا میں ہے، ایک نجف رسول ہے، روح گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہے۔ اس احساس کے ساتھ دو گے تو پیش کرتا ہوں نادر علی۔ اچھا، بعض لوگوں میں عقل میں نادر علی نہیں آتا، لوگوں یہ حقیقت ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، مان لو۔ آپ جب انبیاء، چھوٹی سی مثال ہے، شاہ ولی اللہ مودے سے پہلے بھی نہیں ہے۔ آج جب انبیاء سیکھتے ہیں، کچھ اللہ کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ کے اہل سنت کے مولف کی لکھی ہوئی معروف کتاب شبستان رضا آپ نے دیکھی ہے نا، بڑی معروف ہے، اس کے اندر نادر علی کے وظائف درج ہے، اس کے برکات درج ہے، بزرگوں نے لکھی ہے۔ نادر علی امبر تجد عمر کفی نمائے کل ہم مقام سیندنی بعظمت کا سیندنی بعظمت کا یا اللہ وبی نبوت کا یا رسول اللہ وبی ولایت یا علی یا علی یا علی۔ اب یا علی سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، صاحب کوکب الدری فرماتے ہیں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ، جنت کا دروازہ فرمایا سونے کے پتھروں کا، سرخ یاقوت کا بنا ہوا، سونے کے پتھروں میں چڑھا ہوا، لوگوں عشق سے سننا، فرمایا جنت کا دروازہ ہے، لوگوں تمہارے گھروں کی کنڈیاں کھٹ کے کھٹ کھٹ ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے۔ کائنات کے والی فرماتے ہیں جب جنت کے دروازے کی زنجیر بجتی ہے ایک ہی آواز آتی ہے، یا علی حتی ظنت وقالت یا علیو یا علیو یا علیو، تم کنڈیاں بجاؤ۔ گھر والے سوچیں دروازہ کھولنا بھی ہے کہ نہیں کھولنا، وہ دروازہ ہے جنت کا، بجایا جاتا ہے، ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آتی، آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نادر علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈر ور کیا۔ آخری جو مصرے ہیں، آخری الفاظ وہ یہ محمل ہوتے ہیں اردو میں، جیسے پانی وانی، روٹی، آپ جب کہتے ہیں روٹی شوٹی، جی چاہ شاہ کہتے ہیں نا، اسے محمل کہتے ہیں۔ اس شاعری میں یہ فن استعمال ہوا ہے محمل کا۔
ایک آخری لفظ کے ساتھ ایک محمل ملا کر توجہ، نادر علی کا ورد کرو، یہ بڑی قیمتی چیز پیش کر رہا ہوں، تیار ہے؟ نادر علی کا ورد کرو، یہ غم بس آخری بات ہے پھر اجازت، نادر علی کا ورد کرو، یہ غم ڈر ور کیا، نادر علی کے آگے کوئی جنتر منتر کیا، نادر علی کا ورد کرو۔ محترم شیخ عبیس صاحب سامنے سے تشریف لائے ہیں میرے بھائی، ان کے ایک پروگرام میں میں دو وجود نہیں جا سکا، معذرت، چلیں آپ سے معذور کرتا ہوں، اللہ کو سلام دے دیں۔ نادر علی کا ورد کرو، یہ غم ڈر ور کیا، نادر علی کے آگے کوئی جنتر منتر کیا، جو کلام آگے بڑھے، آپ نے یہاں نہیں ہونا، کہیں ہونا ہے، تیار ہے؟ تیار ہے؟ زور آور بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، زور آور بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے۔ آگے 3 پہلوانوں کے نام ہیں جنہیں علی نے موت کا ذائقہ چکھایا، 3 پہلوانوں کے نام، زور آور بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا، زور آور بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر، بولے یہ انتر ونتر، اچھا حارث کا بھی سن لیں 2 جملوں میں، تاریخ السلام میں 2 حارثوں کا ذکر ملتا ہے، کتنے؟ 2 حارثوں کا، اٹھا کے دیکھو تاریخ السلام، 2 حارثوں کا ذکر ملتا ہے، ایک حارث بن نعمان فہری، علامہ سالبی نے اپنی تفسیر میں لکھا، تفسیر سورہ سالہ سائلوں بعذاب واقع للکافرین، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پورا واقعہ لکھتے ہیں، جب اللہ کے محبوب نے اعلان کیا من کو تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میری آواز پست ہوگی، میں آپ کی آواز دیکھنا چاہتا ہوں کہاں تک جاتی ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا میں مولا اس کا علی مولا، اونٹنی کو نیچے بٹھایا، چلتا چلتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، اور اگر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز دی ہم نے لے لی، آپ نے روزہ دیا ہم نے لے لیا، آپ نے زکات دی ہم نے لے لی، آپ نے حج دیا ہم نے لے لیا، آپ نے کلمہ دیا ہم نے لے لیا، جو دیتے گئے ہم لیتے گئے، اب کیا یہ دن بھی آنا تھا کہ علی کو ہم پر فضیلت تو فضل ہوا، اب کیا یہ دن بھی آنا تھا؟ اب آپ بتائیے یہ آپ کا اپنا اعلان ہے یا خدا کا اعلان ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، فرمایا کہ یہ مجھ محمد کا اعلان نہیں، یہ رب کا حکم، اللہ کا اذن ہے، حکم ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ نے کہا ہے محبوب یہ اعلان کرو، کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء بعذاب علیم، تو پھر آسمان سے مجھ پر پتھر برسے، ولایت علی کا اعلان دوبارہ نہ ہوا، اگر کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو مجھ پہ پتھر برسے، اسی وقت آسمان سے پتھر گرا، یہاں لگا، نیچے سے نکل گیا پہلا منکر ولایت علی، وہی واقعہ، وہی جہنم رسید ہوا وہ منافق۔ دوسرا حارث، یہ مرحب کا بھائی، مرحب کس جنگ میں مارا گیا؟ خیبر، پہلے یہ اس کا بھائی حارث مارا گیا، علی کی تلوار نے 2 ٹکڑے کیے اس کو، مرحب باہر نکلا، کس نے مارا میرے بھائی کو؟ علی نے مارا، علی نے مارا، بس یہاں میرا خیال ہے میں نے ایک دفعہ سنایا تھا وہ کہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مرحب نہ، وہ عمر ابن عبد بدھ کا مسئلہ تھا، یہاں سنایا تھا ایک دفعہ وہ ادب سے بات کر کے میں جلال کے انتظار ہوں، وہ غزوہ خندق کی بات ہے، یہ غزوہ خیبر،
علی مرتضیٰ سامنے آ گئے، کون ہے آپ؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہتا ہے میں مرحب ہوں، بڑا شیر ہوں، آپ کون ہو؟ کہتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ چلا کر کہتا ہے، جلال لے آ کر کہتا ہے میری ماں نے میرا نام، کہتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ علی مسکرائے اور میرا نام حیدر ہے، میرا نام حیدر۔ جو ہی سنا حیدر، مرحب لرزنے لگ گیا۔ کیوں لرزا؟ رات کو اس نے خواب دیکھا تھا کہ جنگل سے شیر نکلا ہے، اس شیر نے اس کے چیر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کرنے سے پہلے اس شیر نے بتایا تھا میرا نام حیدر ہے۔ خواب یاد آ گیا، دو خود تاریخ اٹھا کے دو خود، دو سر ہیں، دو تلواریں، ڈبل ڈبل ہو کر، خود دو، جملے میں غور کیجیے گا، خود دو، تلواریں دو، زرہیں دو۔ علی نے دیکھا کہ دو 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 دو، ساری چیزیں دو دو ہیں، تو مرحب ایک کیوں ہے؟ تلوار اٹھائے، مرحب کے بھی دو ٹکڑے۔ یہ وہ مرحب، اس کا بھائی حارث مارا گیا۔ اچھا، حارث کو کس نے مارا؟ علی مرتضیٰ کی تلوار نے اس کا فیصلہ کیا۔ اب بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، رضین سمجھے گا توجہ، بڑی اچھی بات ہے۔ دو حارث ہیں، ایک غدیر خون میں ہے، ایک حارث خیبر کے میدان میں ہے۔ پس منظر میں نے بتا دیا دونوں کے مرنے کا، اب ذرا جملے میں غور۔ دو حارث، ایک غدیر خون کے مقام پر مارا گیا، ایک خیبر کے مقام پر مارا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، غدیر والا علی کا دشمن، غدیر والا کس کا؟ علی کا دشمن، خیبر والا اللہ کا دشمن، خیبر والا اللہ کا دشمن۔ کتنی عجیب بات ہے، علی کے دشمن کو اللہ نے مارا۔ کیا بات ہے، علی کے دشمن کو اللہ نے مارا۔ اللہ کے دشمن کو بولی کس نے؟ ماشاءاللہ صاحب علم ہستی آپ کے سر پر سرپرستی فرما رہی ہے، آپ کے ذہنوں کی اتنی آبیاری شاہ صاحب قبلہ نکلتی ہے، اب بات کو پا لیتے ہیں، بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک حارث خیبر میں ہے، ایک غدیر خون کے مقام پر ہے۔ غدیر والا علی کا دشمن، خیبر والا خدا کا دشمن، خدا کے دشمن کو علی مار رہا ہے، علی کے دشمن کو خدا مار رہا ہے۔ لگتا ہے پیار ہی اتنا ہے، اس علی اور اس علی ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، وہ اللہ ہونے میں علی، یہ اس کا بندہ ہونے میں علی، وہ خالق ہونے میں علی، یہ مخلوق ہونے میں علی، وہ رازق ہونے میں، یہ مرزوق ہونے میں، وہ مسجود ہونے میں، یہ ساجد ہونے میں، وہ دینے والا علی، یہ لینے والا علی۔ لگتا ہے پیار ہی اتنا ہے۔ آواز آئی ہوگی علی ہماری محبت ہی ایسی ہے، چاہے آج سے فیصلہ ہو گیا، تیرے دشمن کو میں نہیں چھوڑوں گا، میرے دشمن کو تو نہ چھوڑ۔ حارث وارث مرحب مرحب، انتر منتر کیا، جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی، جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے یہ برزخ برزخ معاشر معاشر کیا نادی علی کا ذکر کرو، یہ منتر پر کیا، نادی علی کے آگے کوئی جنتر منتر کیا، زوراور بھی اس کے مقابل آئے تو ہارے گے۔ حارث وارث مرحب مرحب، انتر منتر کیا، جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے یہ برزخ برزخ معاشر معاشر، اس کے لیے یہ برزخ برزخ معاشر معاشر کیا،
اے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے؟ اے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے؟ اذن ملے عباس کو پھر یہ لشکر وشکر، اذن ملے عباس کو پھر یہ لشکر وشکر کیا؟ میری گفتگو کی آخری دو لائنیں، آخری دو لائنیں۔ جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، آپ کو بات کرو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو۔ آخری مصرع سنا دوں؟ نہیں، مجھے اس کی قیمت چاہیے، آدھا منٹ ہے میرے پاس، مجھے اس کی قیمت چاہیے۔ ایسے نہیں، یہ مصرع ہلکا نہیں ہے، ایسے سنا دوں، ایسے پھینک دوں، نو نو نو، بولے اس کی قیمت دیں گے انشاءاللہ۔ اب پوچھے نا قیمت کیا؟ قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے آخر مصرع کی؟ اس کی قیمت نہ سونا بن سکتا ہے، نہ چاندی بن سکتا ہے، نہ پیسہ بن سکتا ہے، نہ دنیاوی مال و دولت بن سکتا ہے۔ اس کی قیمت صرف ایک ہی چیز ہے، جب آخری مصرع سنو روح کو اڑاؤ، علی کے قدموں پر بوسہ، جب سنو اس طرح کا نعرہ بلند کرو کہ بغدادی مسجد سے نکل کر بغداد سے ہوتا ہو۔ نجف تک ایسا نعرہ بلند کرنا ہے میرے علی کا، بغدادی مسجد سے نکل کر بغداد سلام کرتا ہوا نجف اشرف میں کربلا کے راستے سے گزر کر، کربلا کی بارگاہ سے گزر کر نجف اشرف میں جا کر علی کے قدموں کو بوسا۔ بس یہ ہے اس کی قیمت۔ آخری بات، نادی علی کا جنگ دروازہ کا درور کیا؟ نادی علی کے آگے کوئی جنتر منتر کیا؟ زوراور بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، حارث وارث مذہب برہب انتر منتر کیا؟ جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی اس کے لیے یہ برزخ برزخ معاشر معاشر کیا؟ لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے؟ اذن ملے عباس کو پھر یہ لشکر وشکر کیا؟ جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر